بیگم صاحبہ سے ایک محصور کن خوشبو آ رہی تھی جس کی وجہ سے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، مگر میں ڈر بھی بہت رہا تھا کہ کہیں بیگم صاحبہ کو الٹا سیدھا ہاتھ لگ گیا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ اسی دوران بیگم صاحبہ نے اپنی پنڈلی سے شلوار اوپر کی۔ پنڈلی پر بال تھے ہی نہیں، گوری چٹی پنڈلی پر جب فرید کے ہاتھ لگا ادھر سے لطیف بیگم کی سی کی آواز نکل گئی۔ وہ بولی، ہاں ایسے ہی دباؤ، اور آہستہ آہستہ پنڈلی دبانا شروع کر دی۔ پھر لطیف بیگم نے دوسرے پاؤں اور پنڈلی کو دبانے کو کہہ دیا۔ لطیف بیگم شادی سے پہلے تو بالکل سمارٹ تھی، مگر 2 بچوں کے بعد جسم ان کا فرابی مائل ہو گیا تھا، ہلکا سا پیٹ بھی باہر نکلا ہوا تھا۔ لطیف اب بالکل الٹی لیٹ گئی اور بولی، پوری ٹانگیں دباؤ، بہت درد ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا۔ میں بیڈ کے کنارے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر دبانے لگ گیا۔ کھڑے ہو کر دبانے سے پنڈلیوں سے لے کر گھٹنوں تک دبا رہا تھا۔ لطیف بیگم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور بولی، فرید میری کمر دباؤ اور کندھے دباؤ، ٹانگوں کو چھوڑو۔ میں کندھوں کے پاس آ کر کندھے دبانے شروع کر دیے۔ یہ دباتے ساتھ ہی اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ لطیف بیگم کے سر کا رخ مخالف سمت پر تھا۔ میں اپنے دھیان میں دبانے میں مگن تھا۔ لطیف بیگم نے اپنی گردن موڑ کر سر میری طرف کر لیا۔ لطیف بیگم نے فرید سے کہا، ایسا کرو، میری کمر کی دونوں سائڈ سے گوشت کو دباؤ۔ میں نے لطیف بیگم کی دونوں بغلوں کے نیچے سے سائڈ سے دبانا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا اپنی کیفیت کو، اور ڈر بھی رہا تھا کہیں بی بی ڈانٹ نہ دیں۔ لطیف بیگم کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ دباتے دباتے کمر تک آ گیا، پھر واپس اوپر کی طرف آ گیا۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ چودرانی بولی، فرید رک کیوں گئے؟ وہ بی بی جی کر رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ ہاتھ کی انگلیاں اس کے نرم گوشت سے ٹکرائی تھیں۔ لطیف بیگم بولی، فرید اس ماس کو دباؤ۔ ماس گوشت کو کہتے ہیں۔ لطیف بیگم کے آج ماہانہ ایام ختم ہوئے تھے اور اسے بہت طلب ہو رہی تھی۔ چودھری عرفان جو پہلے کم آتا تھا اس کے پاس، اب وہ بچوں کی وجہ سے نہیں آتا تھا، ڈیرے پر سوتا تھا۔ اوپر سے وہ تیسرے دن سے گھر پر نہیں تھا۔ چھوٹی بیٹی رخشندہ کے پیدا ہونے کے بعد سے لطیف بیگم میں ویسے ہی طلب بڑھ گئی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا بعد میں پتہ چلا تھا۔ چودرانی کی آواز میں اب سنائی دے رہی تھیں۔ لطیف بیگم بولی، فرید پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ پیار کیا ہے تم نے؟ ان کی اتنی بات سن کر دنگ رہ گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ لطیف بیگم بولی، بتاؤ نا۔ میں کچھ نہیں بولا، البتہ نام میں سر ہلایا۔ لطیف بیگم بولی، میں کیسی لگتی ہوں تمہیں؟ میں چپ کھڑا رہا۔ چودرانی بولی، بتاؤ بھی۔ میں بس اتنا بولا کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ لطیف بیگم بولی، میرے ساتھ پیار کرنا چاہو گے؟ اس کی واضح دعوت سن کر پریشان ہو گیا۔ نہیں، چودرانی پھنسا کر مروان نہ ڈالے۔ چپ کھڑا رہا، بولا کچھ نہیں۔ لطیف بیگم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ پہل اسے کرنی پڑے گی۔ یہ لڑکا کبھی پہل نہیں کرے گا، اور پھر ہم اپنا کام کرنے لگے۔ کام سے فارغ کرنے کے بعد لطیف بیگم نے مجھے بھی اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا، صرف اتنا کہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی، سمجھے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ اس وقت باہر کا زوردار کھٹکا ہوا۔ لطیف بیگم نے کہا، باہر دیکھو کس چیز کا کھٹکا ہے۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکلا۔ دیکھا تو بلی نے باہر پڑے میز پر چھلانگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے کھٹکا ہوا تھا۔ میں اندر آیا، بی بی باہر بلی ہے، اس نے چھلانگ لگائی ہے۔ اس کے بعد میں واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ فرید بولا، نورین پھر جب بی بی کو ضرورت ہوتی مجھے بلا لیتی تھیں، پھر تمہارے ساتھ میرا عشق لگ گیا۔ ایک دن بی بی نے رات کو مجھے بلایا، میں گیا، مگر میں پریشان تھا۔ میری تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیرے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ لطیف بیگم نے مجھے کام کے لیے کہا، مگر میں بے دلی سے کر رہا تھا، کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے بتایا کہ میں ذہنی طور پر پریشان ہوں۔ انہوں نے بات پوچھی، میں نے بتا دیا کہ میں نورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے گھر والے مان نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، میں صبح کچھ کروں گی اس بارے میں۔ پھر انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ وہ مان گئے، تم شادی کی تیاری کرو، مگر ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تم آؤ گے اور مکمل مجھے سکون دے کر جاؤ گے۔
میں اتنا خوش تھا کہ فوراً وعدہ کر لیا، اس کے بعد تیری میری شادی ہو گئی، پھر جب بھی بلاتی تو چلا جاتا۔ ایک بار رات کو رومانہ بی بی نے مجھے ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تب تو اس نے کچھ نہیں کہا، مگر جب سے طلاق ہو کر آئی میرے پیچھے پڑ گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔